अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर भी हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान ने अफगान सरहद पर 2 अहम गुजरगाहें आर्जी तौर पर खोल दी। सिर्फ शहरियों को आमद-ओ-रफ्त की इजाज़त, तिजारती सरगर्मियां ताहाल मुअत्तल। इस्लामाबाद से मैं हूं नासिर महमूद। तफसीलात कुछ देर बाद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी बरकरार, सख्त बयानात का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक। तफसीलात कुछ देर बाद। तवाबी में ऑपरेशन के दौरान जल्प में फौज के कैप्टन समेत 2 फौजी हलाक, 5 मुश्तबे दहशतगर्द भी मारे गए। फौज का बयान। मैं हूँ पिशावर से शमीम शाहिद। तफसीलात कुछ देर बाद। और जनूबी एशिया से ये रिपोर्ट। एक फौजी जवान की पुरअसरार मौत के बाद एक और जवान ने फौज में अर्दली निजाम के खिलाफ आवाज बुलंद की। मैं हूँ नई दिल्ली से सुहेल अंजुम। तफसीली रिपोर्ट कुछ देर बाद। पाकिस्तानी कश्मीर में नए सियाती मकामात को तरक्की देने का फैसला। मैं हूँ पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से रोशन मगोर। तफसीलात सुनिए थोड़ी देर बाद। और दूसरी अहम खबरों में अफगान हुक्काम ने बताया है कि अमरीकी फ़ज़ाई फ़ौज की हिमायत के साथ 1 माह से पाकिस्तानी सरहद के साथ मशरक़ी सूबे में जारी फ़ौजी कार्रवाई के दौरान दाइश के कम अज़ कम 250 शिद्दत पसंद हलाक कर दिए गए हैं। और इराक़ी फ़ौज ने मंगल के रोज़ बताया है कि उसकी फ़ौजों ने मगरबी मूसल में हुकूमत की बड़ी इमारतों पर दोबारा कब्जा कर लिया है, जिन पर पहले दाइश काबिज़ थी। इराक़ की सिक्योरिटी फोर्सेज ने मूसल में मरकज़ी बैंक की एक शाख और शिद्दत पसंद तंजीम दाइश के बतौर अदालत ज़ेर इस्तेमाल इमारत का कंट्रोल भी हासिल कर लिया है। अमरीका की वज़ारत दिफ़ा ने कहा है कि यमन में दहशत गर्दों के खिलाफ एक हालिया फ़ज़ाई कार्रवाई में अलकायदा के मारे जाने वाले कई जंगजुओं में ग्वांटानामो बे का एक साबिक़ कैदी भी शामिल है। मलेशिया और शिमाली कोरिया के सिफारती ताल्लुकात मज़ीद कशीदा हो गए हैं। इसके अलावा ये रिपोर्ट। और खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपनी सरहद आर्जी तौर पर दोबारा खोल दी है। दुरुस्त सफरी दस्तावेजात रखने वालों को सरहद पार जाने की इजाजत होगी। इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ अपनी सरहद पर तोरखम और चमन की गुजरगाहें मंगल की सुबह आर्जी तौर पर खोल दी, जिससे सरहद के आर पार आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला शुरू हो गया। ताहम इन गुजरगाहों से सिर्फ ऐसे अफगान जो मुसद्दिका वीजे के साथ पाकिस्तान आए थे और वापस जाने के ख्वाहिशमंद हैं, वो सफर कर सकेंगे। इसी तरह अफगानिस्तान गए हुए पाकिस्तानी ही फिल वक्त गुजरगाह की बहाली से इस्तेफादा कर सकेंगे। ताहम 2 तरफा तिजारती सरगर्मियां फिलहाल मुअत्तल ही रहेंगी और सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक लोग पैदल ही सरहद उबूर कर सकेंगे। पाकिस्तानी वजारत खारिजा ने पीर को देर गए बताया था कि खैबर एजेंसी में तोरखम और बलूचिस्तान में चमन के मकामात पर सरहद मंगल और बुध को खुली रहेगी। पाकिस्तान ने गुज़श्ता माह मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों खुसूसन सेवन में सूफी बुजुर्ग लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर होने वाले मोहलिक दहशतगर्द हमलों के बाद अफगानिस्तान के साथ अपनी सरहद यकतरफा तौर पर बंद कर दी थी। 2 हफ्तों से ज़ायद अरसे तक सरहद की इस बंदिश पर अफगान हुक्काम की तरफ से शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इसे खोले जाने के मुतालबात किए जाते रहे। पाकिस्तानी ओहदेदारों का कहना था कि सरहद की आर्जी बंदिश का फैसला सलामती के तनाजुर में किया गया। इस बंदिश से हजारों ऐसे अफगान शहरी जिनके पास पाकिस्तान का मुसद्दिका वीजा था, वापस जाने से महरूम हो गए थे और आए रोज उनकी तरफ से एहतजाज और मुजाहरे भी देखने में आए। उनका मौक़िफ़ था कि उनके पास ज़ादे राह खत्म हो चुका है और वो पाकिस्तान में इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। मंगल को तोरखम और चमन के रास्तों से सख्त सिक्योरिटी में दोनों जानिब से लोगों की आमद-ओ-रफ्त शुरू हुई और शाम तक हजारों अफगान और पाकिस्तानी एक से दूसरे मुल्क में दाखिल हुए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुख्तलिफ हलकों की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि सरहद की बंदिश से खास तौर पर दोनों जानिब के आम शहरी सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, लिहाजा हुकूमतें अपने इख्तिलाफात बातचीत के जरिए दूर करें और गुजरगाहों को खोल दें। अफगान उमूर के माहिर और सीनियर सहाफ़ी रहीमुल्लाह यूसुफजई वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहते हैं कि सरहद की बंदिश से पाकिस्तान दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अफगानिस्तान पर दबाव डालने का जो पैगाम देना चाहता है,
وہ اپنی جگہ، لیکن اس سے خاص طور پر افغان عوام پر پاکستان کا تاثر کچھ اچھا نہیں پڑ رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان سے بڑی تعداد میں تعلیم اور علاج معالجے کے لیے پاکستان آنے والوں کو سرحد کی بندش سے شدید مشکلات ہوتی ہیں، اور اس سے بھی لوگوں میں پاکستان سے متعلق ایک منفی تاثر پیدا ہوتا ہے۔ بارڈر کو تو بہت ہی ریئرلی آپ نے بند کرنا ہے، اور اگر آپ کو کوئی بڑا ایشو بھی ہے اس میں بھی آپ پھر عارضی طور پر بند کریں گے۔ تو 18 دن ہو گئے ہیں، یہ میرے خیال میں زیادہ اس کے اوپر اس کو دیکھنا چاہیے، اور یہ پاکستان کا جو امیج ہے انٹرنیشنلی یا پھر یہاں لوکلی افغان جو عوام ہے جو آپ چاہ رہے ہیں کہ ہارٹس اینڈ مائنڈ اس کو کریں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ کمپیشنیٹ قسم کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے۔ یہ ہر چیز کو ہم نے اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ یہ سیکیورٹی ہے، ٹیررزم ہے، اس طرح اس میں یہ انسانی ہمدردی کا بھی ایک عنصر بہت ضروری ہے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تجارتی سامان سے لدے سینکڑوں ٹرک اور کنٹینرز بھی سرحد کے آر پار کھڑے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ جہاں اس سے تاجر برادری کو کروڑوں کا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے، وہیں اس نقل و حمل کے معطل ہونے سے محصولات کی مد میں دونوں جانب کی حکومتوں کو بھی خسارے کا سامنا ہے۔ رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا تھا کہ سرحد کی عارضی بندش کے دوران ایسے سامان کی نقل و حمل کی اجازت بھی دے دینی چاہیے تھی جو کہ زیادہ دن یوں پڑے رہنے سے خراب ہو سکتا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ اور فوج کے ایک بیان کے مطابق سوابی میں آپریشن کے دوران جھڑپ میں فوج کے ایک کیپٹن سمیت 2 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں، 5 مشتبہ دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں۔ پشاور سے رپورٹ دی ہے شمیم شاہد نے۔ پاکستان کی شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا میں مشتبہ دہشت گردوں کے ساتھ جھڑپ میں ایک افسر سمیت 2 فوجی اہلکار مارے گئے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی طرف سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ منگل کو سیکورٹی فورسز نے ضلع سوابی کی گاؤں ملک آباد میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر کارروائی کی۔ کارروائی کے دوران مشتبہ دہشت گردوں کی فائرنگ سے فوج کا ایک کیپٹن جنید اور سپاہی امجد ہلاک ہو گئے۔ بیان کے مطابق آپریشن رد الفساد کے تحت کی گئی۔ کارروائی کے دوران کافی دیر تک مشتبہ دہشت گردوں اور فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا۔ ISPR کے مطابق اس کارروائی میں 5 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے سوابی میں فوج کے اہلکاروں پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کی کارروائیوں میں مزید تیزی آئے گی۔ گزشتہ ماہ پاکستان کے مختلف حصوں میں دہشت گرد حملوں میں 100 سے زائد افراد کی ہلاکت کے بعد ملک میں دہشت گردوں اور ان کی سہولت کاروں کے خلاف رد الفساد کے نام سے آپریشن شروع کیا گیا تھا۔ پاکستانی فوجیوں کی ہلاکت کا یہ تازہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا ہے جب ایک روز قبل ہی افغان سرحد سے ملکہ قبائلی علاقے مومن میں مبینہ طور پر سرحد پار سے دہشت گردوں کے حملے میں 5 فوجی مارے گئے تھے۔ پاکستانی فورسز کی 3 چوکیوں پر ہونے والے اس حملے کا جواب دیتے ہوئے فورسز نے 10 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا بتایا تھا۔ پیر کو دیر گئے ایک اور بیان میں پاکستانی فوج کا کہنا تھا کہ سرحد پار افغانستان سے مومن میں حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے خلاف جوابی کارروائی میں 15 مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا، جن میں 6 انتہائی مطلوب دہشت گرد بھی مارے گئے۔ بیان میں کہا گیا کہ کسی بھی دہشت گرد کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔ اور اب دوسری اہم خبریں۔ صدر ٹرمپ نے پیر کے دن امیگریشن سے متعلق ایک نیا انتظامی حکم نامہ جاری کیا ہے، جس میں امریکہ میں داخلے کی پابندی 7 کے بجائے 6 مسلمان ملکوں پر عائد کی گئی ہے، جبکہ عراق کو ممنوع ملکوں کی فہرست سے خارج کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شامی مہاجرین کے آنے پر غیر معینہ مدت کے لیے پابندی کو بھی شامل نہیں کیا گیا ہے۔ اسٹیو ہرمن کی ایک رپورٹ کے ساتھ شہناز نفیس۔ تقریباً 6 ہفتے قبل صدر ٹرمپ نے 7 ممالک کے باشندوں پر امریکہ میں داخلے کی پابندی عائد کرنے کے لیے ایک انتظامی حکم نامہ جاری کیا تھا، جسے بعد میں وفاقی عدالتوں نے کالعدم قرار دے کر اسے معطل کر دیا تھا۔ اب پیر کے روز صدر ٹرمپ نے امیگریشن کے سلسلے میں ایک ترمیم شدہ حکم نامہ جاری کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے پیر کے روز سابقہ حکم نامے کا دفاع کرتے ہوئے نیا ترمیم شدہ حکم نامہ جاری کیا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد قانونی چارہ جوئی کو ختم کرنا اور امریکی سرحدوں کو محفوظ بنانا ہے۔ وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ اس حکم نامے کا مقصد غیر ملکی دہشت گردوں کو امریکہ آنے سے روکنا ہے۔ And the State Department will implement the provisions in this order that allow for the admissions of refugees
محکمہ خارجہ اس حکم نامے کی ان شقوں پر خصوصی توجہ دے رہا ہے جس میں ایسے مہاجرین کو داخلے کی اجازت ملی ہے جن کے بارے میں وثوق سے یہ تعین کیا جائے گا کہ وہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ نہیں بنیں گے۔ دوسری طرف ڈیموکریٹک پارٹی نے اس حکم نامے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے حکم نامے کی تلافی نہیں ہوئی ہے۔ سینٹ میں اقلیتی ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما چک شومر کہتے ہیں It's barely a fresh coat of paint on the same car that doesn't drive. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی ناکارہ گاڑی پر دوبارہ رنگ و روغن کر دیا گیا ہو۔ انسانی حقوق کے بعض گروپس کا کہنا ہے کہ اس نئے حکم نامے میں بھی مسلم ملکوں پر پابندی لگائی گئی ہے جو ایک امتیازی سلوک ہے۔ ACLU امیگرینٹس رائٹس گروپ کے ایک اہلکار لی گیلن کہتے ہیں It was narrowed from the first order as we expected, and it eliminated certain legal problems like due process problems. جیسے کہ ہمیں توقع تھی یہ نیا حکم نامہ سابقہ حکم نامے میں کچھ کمی لا کر جاری کر دیا جائے گا۔ اس میں سے کچھ قانونی سقم کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تاہم اس کی بنیادی آئینی خامی کو دور نہیں کیا گیا ہے، یعنی مذہب کی بنیاد پر امتیازی سلوک۔ شام سے آنے والے مہاجرین نے بھی اس حکم نامے پر مثبت تاثرات کا اظہار نہیں کیا ہے، تاہم عراق کے عوام نے اس کا خیر مقدم کیا ہے کیونکہ اب ممنوعہ ممالک کی فہرست سے عراق کو خارج کر دیا گیا ہے۔ اس نئے حکم نامے پر 16 مارچ سے عمل درآمد ہوگا اور اس میں عارضی طور سے شام، ایران، لیبیا، صومالیہ، سوڈان اور یمن کے پاسپورٹ رکھنے والوں کو امریکہ آنے سے عارضی طور پر روک دیا گیا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ سلطیسا ہوک کی رپورٹ تھی اسد نذیر کی زبانی۔ اور افغان حکام نے بتایا ہے کہ امریکی فضائی فوج کی حمایت کے ساتھ ایک ماہ سے پاکستانی سرحد کے ساتھ مشرقی صوبے میں جاری فوجی کارروائی کے دوران داعش کے کم از کم 250 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایک علاقائی فوجی ترجمان نے وائس آف امریکہ سے باتیں کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کارروائی ننگرہار کے کوٹ اردھا بالا کے ضلع میں جاری رہی جہاں سب سے زیادہ ہلاکتیں واقع ہوئی ہیں۔ ترجمان کے مطابق علاقے کے متعدد دیہات سے داعش کے شدت پسندوں کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے داعش کے لیے مشرق وسطی میں قائم اس جہادی گروپ کے لیے استعمال ہونے والا عربی کا مخفف داعش استعمال کیا۔ عراقی فوج نے منگل کے روز بتایا ہے کہ اس کی فوجوں نے مغربی موصل میں حکومت کی بڑی عمارتوں پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا ہے جن پر داعش قابض تھی۔ امریکی قیادت والے اتحاد کے فضائی حملوں کی مدد سے عراقی فورسز کی موصل کو آزاد کرانے کی کارروائیاں جاری ہیں جو داعش کے قبضے والا عراق کا آخری بڑا شہر ہے۔ عراق کی سیکیورٹی فورسز نے موصل میں مرکزی بینک کی ایک شاخ اور شدت پسند تنظیم کے داعش کے بطور عدالت زیر استعمال عمارت کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا ہے۔ فوج کے ایک ترجمان کے مطابق یہ دونوں عمارتیں اسی علاقے میں واقع ہیں جہاں دیگر سرکاری عمارتوں کا قبضہ حاصل کرنے کے لیے گزشتہ رات فورسز نے دھاوا بولا تھا۔ ترجمان لیفٹیننٹ کرنل عبدالامیر المحمدی نے منگل کو بتایا کہ اس کارروائی میں سرکاری عمارتوں اور قرب و جوار کے سرکاری دفاتر کا کنٹرول حاصل کرنے کے علاوہ درجنوں شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ یمن میں دہشت گردوں کے خلاف ایک حالیہ فضائی کارروائی میں القاعدہ کے مارے جانے والے کئی جنگجوؤں میں گوانٹانامو بے کا ایک سابق قیدی بھی شامل تھا۔ پینٹاگن کے ترجمان نیوی کے کیپٹن جیف ڈیوس نے کہا کہ یاسر السلمے کیوبا میں امریکہ کے حراستی مرکز گوانٹانامو بے میں سن 2002 سے سن 2009 تک قید رہا اور 2 مارچ کو یمن میں فضائی کارروائی میں مارے جانے والوں میں وہ بھی شامل تھا۔ امریکہ نے شمالی کوریا کے اشتعال انگیز رویے سے نمٹنے کے لیے جنوبی کوریا میں میزائل دفاعی نظام کی تنصیب کا کام شروع کر دیا ہے۔ شمالی کوریا نے پیر کو الصبح درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے 4 بیلسٹک میزائل داغے تھے جن میں سے تقریباً 1000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے جاپان کے پانیوں میں جا گرے تھے۔ امریکی محکمہ دفاع نے ان میزائل تجربات کو انتہائی سنگین خطرہ قرار دیا تھا۔ امریکہ کی پیسیفک کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل ہیری ہیرس نے پیر کو دیر گئے بتایا کہ شمالی کوریا کی طرف سے متواتر اشتعال انگیز اقدام بشمول گزشتہ روز کیے گئے میزائل تجربات ہمارے اتحادیوں کے گزشتہ سال جنوبی کوریا میں تھارڈ نظام کی تنصیب کے لیے فیصلے کی تصدیق ہوتی ہے۔ ہیرس کا کہنا تھا کہ تھارڈ کی آلات کی پیر کو ہونے والی تنصیب کا مقصد اتحادیوں کی طرف سے جنوبی کوریا کے ساتھ
अज़्म की पासदारी और खित्ते में अमरीकी फौजियों, अमरीकी इत्तेहादियों और अमरीकी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ में मदद फराहम करना है। वाशिंगटन और सोल ने पिछले साल एक मुआहदे के तहत ये निज़ाम नस्ब करने का फैसला किया था, जिसका मकसद शिमाली कोरिया की बढ़ती हुई जारहियत का दिफा करना था। मलेशिया और शिमाली कोरिया के सिफारती ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए हैं। मलेशिया ने शिमाली कोरिया के तमाम बाशिंदों बशमूल सिफारत खाने के अमले को मुल्क छोड़ने से रोक दिया है, जबकि शिमाली कोरिया ने अपने मुल्क में मौजूद मलेशिया के तमाम शहरियों की वापसी पर पाबंदी आयद कर दी है। दोनों मुल्कों के दरमियान इस कशीदगी का आगाज गुज़श्ता माह उस वक्त शुरू हुआ जब शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के सौतेले भाई किम जोंग नैम कुआलालंपुर में एक हवाई अड्डे पर हमले में हलाक हो गए थे। वाज़ेह है कि दोनों मुल्कों ने अपने यहाँ तैनात सफीरों को भी मुल्क बदर कर दिया था। ये थी वो खबरें और रिपोर्टें जो हमने फेसबुक लाइव पर आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी है, लेकिन फेसबुक लाइव से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।